ہلو 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 ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین اکرام، آج 1 فروری، 1 فیبروری 2025 کی تاریخ ہے، ہفتے یعنی سیٹرڈے کا دن ہے، اور آج فکری نشست کا نمبر جو ہے آج 205ویں فکری نشست ہے، اسٹڈی سرکل نمبر 205۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں سے جو فکری لیکچرز یعنی غور و فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کیا ہے، عبادات کیا ہیں، اس بات پر مستقل گفتگو چلتی رہی، اور روزے تک بات ختم ہوئی، پھر زکوٰۃ کا معاملہ رہ گیا۔ پہلا جو ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہی ہے، اور ظاہر ہے ایک کامن سینس کی بھی بات ہوتی، یعنی کامن سینس کی بات بھی ہے کہ اگر ایک کے بجائے 2 اللہ ہوتے، 2 خدا ہوتے، 3 خدا ہوتے، 4 خدا ہوتے، تو کائنات کا جو سسٹم ہے، ایک یونیورس ہے، ایک یونیورسز ہیں، تو
اس کو کئی لوگ کئی خدا مل کے بناتے تو وہ اپنے اپنے حساب سے بناتے. آج جس شکل میں موجود ہے کائناتیں، وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. اچھا، میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ ایک تو علماء اکرام، جیسے میں نے اقرا کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اسی طریقے سے میں جب اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ جس سورج کو دیکھتے ہیں، جس چاند کو دیکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی سورج ہے اور ایک ہی چاند ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ ایک سورج ہے، نہ ایک چاند ہے، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سورج اور چاند ہیں. اچھا، اب ہم اس کو، میں نے اس پہ جب سائنٹیفکلی جب یہ بات میرے علم میں آئی کہ ایک کائنات ایک پلینٹ نہیں بلکہ کئی پلینٹس ہوتے ہیں، کئی اسٹارز ہوتے ہیں، اسی طرح کئی سورج ہوتے ہیں، کئی چاند ہوتے ہیں. ایک کائنات نہیں ہے بلکہ کائناتیں ہیں. تو جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں نے اس کو قرآن مجید میں تلاش کرنا شروع کیا. تو میں یعنی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس چیز ہوتی ہے، آپ کے قریب ہوتی ہے، آپ کی جیب میں ہوتی ہے، اور آپ پورا گھر چھانتے رہتے ہیں، وہ نہیں مل رہی مجھے، وہ چیز میں نے کہاں رکھی تھی، وہ چیز فلاں چیز کہاں رکھی تھی، ادھر ادھر ہر کسی سے پوچھنا گچھنا، جبکہ وہ آپ کے قریب ہوتی ہے. تو میں چلا گیا، صفحات پلٹتا گیا پلٹتا گیا پلٹتا گیا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، یہاں تک کہ سورہ رحمان تک جا پہنچا. وہاں مجھے کائناتوں کا جواب ملا. وہ رب ہے مشرقوں کا، وہ رب ہے مغربوں کا،
یعنی رب، یعنی آپ یہ دیکھیے، رب المشرقین والمغربین، رب المشرقین والمغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لیکن مشرقین اور مغربین کا لفظ دیکھیے، ہر آدمی کا، ہر انسان کا کسی بھی مسئلے کو جاننے کے لیے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا انداز فکر ہوتا ہے۔ تو میں یہاں آ کے رک گیا جناب، میں نے کہا کہ یہ مشرقین کی کہاں سے بات آ گئی، مغربین کی کہاں سے بات آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں بھی سائنس کی یہ بات بتا دی گئی ہے، لیکن میں نے کم از کم اپنی زندگی میں کسی مولوی سے اپنی زندگی میں یہ ترجمہ سنا ہی نہیں۔ کسی مولوی سے، اور میں پڑھا۔ اچھا، اب میں نے جو ابتدا میں بات کی تھی کہ بعض اوقات انسان کے جیب میں چیز رکھی ہوتی ہے اور ذہن سے نکل جاتی ہے، اور وہ ادھر ادھر گھر کا کونا کونا چھان مارتا ہے اپنی اس چیز کو جس کی تلاش ہوتی ہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ بھائی ہم قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کی ابتدا یا نماز جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم علم شریف پڑھتے ہیں، تو یعنی شروع ہی میں ہمیں بتا دیا گیا، لیکن ہم سمجھے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب
آپ کے زبان پر صبح شام 5 وقت نمازوں میں آپ کو بتایا جا رہا ہے الحمد للہ رب العالمین. اب یہاں دیکھیے کہ تمام تعریفیں الحمد، تمام تعریفیں الحمد للہ رب تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، ایک عالم کا رب نہیں ہے. ایک عالم کا رب نہیں ہے. کبھی ایمانداری سے بتائیے، کبھی آپ نے اتنی مرتبہ علم شریف پڑھی ہوگی کہ اس کی کوئی گنتی نہیں. کبھی آپ نے اس طرح سوچا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب؟ سوچا ہے تو بتا دیجئے نا، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ یعنی پہلے ہی لائن میں، پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، یعنی علماء نے بھی اس پہ توجہ نہیں دی کہ یہ عالمین کا صیغہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد نہیں ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ صیغہ واحد نہیں. سائنس نے آج بتایا ہے کہ کئی کائناتیں، کئی سورج، کئی چاند ہوتے ہیں، تو ایک کائنات کا ایک سورج ہوگا، ایک چاند ہوگا، اور جب کائناتیں ہوں گی تو ہر کائنات کا ایک سورج ہوگا، ایک چاند ہوگا. تو بسا اوقات دیکھیے کتنے قریب چیز ہوتی ہے اور ہم کہاں کہاں تلاش کرتے رہتے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا. اب جو مجھ پر اعتراضات ہوتے ہیں، جو الطاف حسین پر اعتراضات ہوتے ہیں مذہب کے حوالے سے کہ یہ مذہب کو بگاڑ کر، مذہب کی تشریح توڑ مروڑ کر کرتا ہے کہ بھائی عیسائیوں کو مت مارو، ہندوؤں کو مت مارو، کسی مسلک والے کو نہیں مارو. اب اس پر بہت اعتراض مجھ پر ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں احمدیس کو نہیں مارو. احمدیس بعد میں ہے.
پہلے وہ انسان ہے. اور قرآن مجید میں صاف صاف تو لکھا ہے نا، کسی بے گناہ انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ عیسائی بن جائیے، یہودی بن جائیے، ہندو بن جائیے، احمدیز بن جائیے؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے؟ اب میں جب یہ نقطہ احمدیز کا اٹھاتا ہوں تو بہت واویلا مچ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ ذرا غور فرمائیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب دیکھیے، تمام کائناتوں کا مالک اور مالک یوم الدین اور رحمان رحیم، یہ تو بنیادی تعلیمات بچہ جانتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب ہم اللہ تبارک کی ذات کو واحد مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اور وہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ روز محشر قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کو فیصلہ کرنے دو نا. کون کافر ہے، کون مسلمان ہے؟ میں تمام مفتیان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے ثابت کر کے بتا دیں کہ جنت میں صرف نہیں، جنت میں مسلمان ہی جائیں گے یا صرف مسلمان جائیں گے. فراڈ، دھوکہ، عیاری، مکاری، جھوٹ، فریب. یہاں آپ خدا کی وسعت کو کم کر کے مسلمانوں تک محدود کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالی تو حشرات الارض کا بھی رب ہے، جانوروں کا بھی رب ہے، سمندروں میں پائے جانے والی حیاتیات کا بھی رب ہے، نباتیات کا بھی رب ہے. تو ہم زمین پہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم زمین پر فیصلہ کر لیں؟ اس کا گھر جلا دو، اس کی عبادت گاہ جلا دو. کوئی گارنٹی لے کے بتا سکتا ہے؟ کوئی جامعہ الازہر، جامعہ جو الازہر ہے، سب سے بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹی، وہاں کوئی لیٹر لکھ کے پوچھے کہ کیا صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ یہ ذرا آپ لکھ کے پوچھئے. کیا آپ فتویٰ دیتے ہیں؟ کیا جامعہ الازہر فتویٰ دیتا ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے، صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ ذرا پوچھ تو لیجئے آپ جامعہ الازہر کے علماء سے. تو جو کام اللہ تبارک و تعالی کا ہے، وہ کام انسان اپنے ہاتھ میں لے کر زمین پر خدا بننے کا عمل کرتا ہے، اور یہ شرک ہے.
اور یہ شرک ہے، شرک۔ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کا گھر جلا دو، اس کی عبادت گاہ جلا دو۔ دیکھیں، آپ ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک صاف ذہن رکھنے کے ناطے اس بات پہ غور کیجئے کہ سب سے زیادہ آبادی دنیا کی عیسائیوں کی ہے، اور اگر عیسائیوں نے عیسائی ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم برطانیہ میں، امریکہ میں، پورے یورپ کے ممالک میں جتنی مسجدیں ہیں انہیں ڈھا دیں گے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ عالم، یہ دیکھیے فکری باتیں ہیں، اگر غلط ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں۔ یعنی آپ اللہ کے وجود سے منکر ہو کر بھی جینے کا حق رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں نہیں مانتا رسول کو، تو آپ اس کو قتل کرنے پہ تل جاتے ہیں جناب۔ یہاں آپ اللہ اور رسول کے معاملے میں کہ رسول رسول ہے، رسول اللہ نہیں ہے، تم نہ کیجئے ایسی باتیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ روزے تک بات آئی تھی، کل آپ نے خود ایگری کیا کہ روزہ رکھنے کی حکمت اللہ تعالی نے جو فرض کی، روزہ رکھو، وہ اس لیے کہ تمہیں بھوکوں کا، مجبوروں کا، مظلوموں کی بھوک کا، پیاس کا، ان لوگوں کا جہاں کھانا اور پانی نہیں ہے، ان لوگوں کی کسمہ پرسی، ان لوگوں کی کیفیت کا تم اندازہ کر سکو اور انہیں بھی غذا اور پانی فراہم کر سکو۔ تو جب ہم سحری اس طرح کریں گے کہ کھجلے بھی کھائیں گے، پھینیاں بھی کھائیں گے، دودھ جلیبی بھی کھائیں گے، دودھ ڈبل روٹی بھی کھائیں گے، پراٹھے بھی کھائیں گے، اور شام کو جو افطاری کا دسترخوان ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، پھر اس کے پیچھے ایک اور حکمت ہے، اور وہ انسان کی صحت، تندرستی کے لیے ہے، کہ آپ سال بھر کھاتے رہتے ہیں، ہپ 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 کرتے رہتے ہیں، ایک مہینہ
آپ اتنا کھائیے کہ آپ اس سے جی سکیں، تاکہ آپ کی باڈی کی کلینزنگ ہو سکے، آپ کے جسم کی طہارت۔ ایک طہارت باہر سے ہوتی ہے اور ایک اندر سے ہوتی ہے۔ تو جب روزہ کھلنے کے وقت تک ہمارا پیٹ بھرا رہے گا اور ہم پھر روزہ کھولیں گے، پھر اس کے بعد کھانا بھی کھائیں گے، یا الہی، تو اس سے ہم اپنی صحت کو اور خراب کریں گے اور ہم فرض ادا کریں گے مگر اس کی حکمت جو ہے روزے کی، اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایسا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیجئے آپ۔ آج دنیا بھر میں آپ کوئی بھی چیز شاپنگ، کسی بھی شاپنگ سینٹر، جنرل اسٹور سے حاصل کریں گے تو آپ کو اس پر ٹیکس دینا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب جب ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ریاست انسان کی بنیادی سہولتیں کیسے فراہم کرے گی؟ ایک سڑک بنانے کی بھی طاقت ہوگی اس حکومت کے پاس، جس حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ وہ حکومت غریبوں کے لیے، بھوکوں کے لیے، فاقہ کشوں کے لیے خوراک فراہم کر سکتی ہے، انہیں کپڑے فراہم کر سکتی ہے، جس ریاست کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو۔ آپ سے زکوٰۃ کی مد میں سارا پیسہ تو نہیں مانگا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے اپنے مفاد کے لیے نہیں، نہ روزہ اپنے مفاد کے لیے، نہ نماز اپنے مفاد کے لیے، نہ زکوٰۃ اپنے مفاد کے لیے۔ اب آ جائیے حج کے اوپر۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے ملیں، فرائض حج ادا کریں، لیکن اس کی حج کی جو حکمت بتائی گئی ہے اس کو رکھتے ہوئے عہد کریں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور یہ وعدے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت پڑھتے بھی رہیے اور دل میں اپنی اصلاح احوال کے پہلو بھی ڈھونڈیے۔ لیکن
دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ ایک ملک سے، دوسرے ملک سے، تیسرے ملک سے، چوتھے ملک سے، پانچویں ملک سے، دنیا کے ہر کونے سے وہاں پہنچتے ہیں. ایک دوسرے سے ملیے، ایک دوسرے کو جانیے، ایک دوسرے کے رہن سہن کو سمجھیے، ایک دوسرے سے ملاقات کیجیے، سلام دعا کیجیے، تعلقات بڑھائیے. اس سے یکجہتی پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا، یگانگت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. ہم تو یہ نہیں کرتے. یعنی آپ بار بار عمرہ کر رہے ہیں، بار بار آپ حج کر رہے ہیں، رشوت آپ لے رہے ہیں، جھوٹ آپ بول رہے ہیں، امانت میں خیانتیں آپ کر رہے ہیں، اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم و بربریت آپ کر رہے ہیں. تو یہ ساری عبادات آپ کی اصلاح کے لیے اللہ نے رکھی ہیں. اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہر عبادت انسان کے مفاد کے لیے فرض کی ہے. انسان کے اپنے مفاد کے لیے فرض کی ہے ہر عبادت. مجھ سے تو خیر یہ جو علماء اکرام ہیں، یہ مجھ سے تو کبھی میرا چیلنج قبول کر کے میرے ساتھ آتے ہی نہیں ہے ڈیبیٹ پہ. بھائی کیوں نہیں آتے؟ یہ مجھ سے اتنے بڑے بڑے مفتیان ہیں یار، بتاؤ نا یہ کیوں نہیں آتے مجھ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے رہا. تو یاد رکھیے، جتنی عبادات فرض کی گئی ہیں وہ اللہ تعالی نے اپنے لیے فرض نہیں کی ہیں، کیونکہ اس کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی عبادتوں نے اسے اللہ نہیں بنایا. اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی تو آپ 1400 سال سے تو آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے. ایک کوئی آیا، میں تیار ہوں مناظرے کے لیے، تو اپنا پتہ، اور یہ سہیل خان زادہ اس وقت موجود ہیں، انہیں آپ اپنا پتہ ذرا ان کا پتہ وتا معلوم کر لو. کیا بتائیں؟ سیدھا بالکل سیدھا. کسی نے پیشکش کی ہے کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آ جاؤ بیٹا، مناظرہ کر لو کہیں بھی.
بھائی کس چیز؟ یہ کوئی اکاؤنٹ ابھی ابھی بنا ہے بھائی، اس کے نہ کوئی فالوورز ہیں نہ اسے فالو کیا ہے بھائی، یہ 0 پر ہے بھائی، اس نے ابھی کوئی تنگ کرنے کے لیے بھائی اکاؤنٹ بنایا ہی ہے بھائی، تو یہ ذرا بھائی مناسب نہیں ہے بھائی، یہ کوئی خطرناک قسم کا مطلب کہ ہے ہی ہے جو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ فراڈ خراب کرنے کے لیے آیا ہے بھائی یہ۔ تو میں نے اس لیے تو کہا نا کہ ان کا لے لو پتا اتا پتا، پھر ان کو کہیں گے آ جاؤ بیٹا. جی بھائی کر لیتے اس کو. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ آپ کو آپ کے فائدے کے لیے اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں. اللہ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جتنے آپ نے علماء 5 وقت کے نمازی دیکھے ہیں، کیا وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ آئیے اگر آپ بھول گئے تو میں آپ کو یاد دلا دوں. جب بے نظیر بھٹو نے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تو اس وقت 150 سے زائد ان رائٹنگ فتویٰ دیا کہ عورت کا الیکشن لڑنا اور حکومت میں آنا یہ ہر دونوں ہی چیزیں حرام ہیں. اور پھر زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں بے نظیر بھٹو کے لیے تمام ملا نے نہیں لیکن بڑے بڑے جید علماء جن میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ادب کا رشتہ ہے میرا ان سے، لیکن انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسلام میں عورت کی حاکمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو کشمیر کی وزارت ملی تو آپ قدموں میں جا کے بیٹھ گئے اسی عورت کے. تو ساتھیوں نہ کرو عبادت خدا کے لیے، اللہ کے واسطے، نہ پڑھو نمازیں، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو، نہ عمرہ کرو، کیونکہ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے. جو نماز کے طریقہ ہیں، جو نماز کی حکمت ہے، صفائی ستھرائی، وقت کی پابندی، ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے میں صف بندی ہوتی ہے. صفے باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو صفے باندھنے کا عمل نظم و ضبط سکھاتا ہے.
نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ جو پہلے آ جائے وہ پہلی صف میں، جو بعد میں آئے وہ بعد میں. تو جب آپ نماز پڑھیں تو 100% نہیں، تو کچھ بنیادی چیزیں تو اساتذہ کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، پڑوسیوں کا ادب کریں. اب پڑوسیوں میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ پڑوسی آپ کے ہم مذہبی ہوں. دیکھیے سوال پہ سوال اٹھے گا. روزہ رکھیے مگر روزے کی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ حکمت روزہ پورا ہو سکے. یار دیکھو روزہ ہے، روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ارے تو کیا روزے میں ہی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ باقی رمضان کے علاوہ 11 مہینے جھوٹ بولتے رہو ہیں؟ تو ٹکرے نہیں مارے بھائی آپ، یہ جعلی دنیا کو دکھانے کے لیے یا دل کو بہلانے کے لیے. جی نہیں، اللہ دلوں کا حال خوب بہتر جانتا ہے. اللہ تعالی دلوں کا حال بہتر جانتا ہے. تو حضور والا آپ کو اندازہ ہوا کہ عبادتیں اصلاح فلاح انسانیت کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. ان نکات کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ اپنی اصلاح کریں گے. لوگ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیجیے. لوگ سیاست میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. لوگ سیاست میں حصہ کاہے کے لیے لیتے ہیں؟ نظریے کے حصول کے لیے. لیکن سیاست میں حصہ لے کر جو عموماً انسان کی فطرت ہے کہ ہر انسان کی خواہشات بھی ہوتی ہیں. ذمہ داران کی چاہت کیا ہوتی ہے کسی بھی جماعت کے ذمہ داران، آفس بیئررز، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان اپنی جماعت کاہے کے لیے بناتا ہے؟ آپ مجھے پاکستان میں کوئی ایک جماعت جس نے بنائی ہو، خود بنیاد رکھی ہو، ایک نام بتا دیجئے
کہ جس نے جماعت بنائی ہو اور اس نے خود کبھی الیکشن میں حصہ نہ لیا ہو؟ بتا دیجیے آپ۔ تو انشاءاللہ یہاں تک آج آپ نے سمجھ لیا ہے کہ عبادت فرض ضرور پورا کریں، مگر خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ جب آپ نیت باندھیں تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو روز محشر کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طالب ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ایسے راستے پہ چلا جو سیدھا راستہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بتا رہا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ایسے سیدھے راستے پہ چلا جن پر تو نے خوش ہو کر، ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر ان پر نعمتیں نازل کر کی، ایسے راستے پہ چلا اے اللہ۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے راستے پہ نہ چلا جن پر تو نے غضب ڈھایا، تو جن نے عذاب بھیجا، تو نے ایسے راستے پہ نہ چلا۔ اب ہم سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کریں۔ ہر فرد رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرے کہ کیا میں نے آج دن بھر خدا کے احکامات کے مطابق کوئی عمل ایسا تو نہ کیا جسے کرنے سے منع کیا گیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خود احتسابی کا عمل کیا کیجئے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یا اللہ کو گواہ بنا کر کسی جماعت میں شمولیت کا حلف اٹھایا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ حلف اٹھانے سے پہلے، اللہ کو گواہ بنانے سے پہلے، قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے سے پہلے جس چیز میں شمولیت کا خدا اور قرآن کو گواہ بنا کر تم شمولیت کر رہے ہو،
پہلے اس کا جائزہ لو، اس پر غور و فکر کرو، اس کی تحقیق کرو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ بنا کر کہو کہ میں اس کے نظریے سے متفق ہوں اور اس کے نظریے کے حصول کے لیے، حقوق کے لیے ایمانداری کے ساتھ فرائض انجام دوں گا اور کبھی اپنے حلف سے غداری نہیں کروں گا، اور پھر تم غداری کرو۔ تو تم نے غداری کی تو جس سے کی اس کا کیا تم نے نقصان کیا؟ یہ بتاؤ، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں مگر اس میں گہرائی بہت ہے، اور میں سمجھاتا جو ہوں وہ مشکل طریقے سے سمجھاتا نہیں ہوں۔ یہ میرا 46 سال سے اصول رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو خود جاہل مطلق سمجھ کے بیان کرنا شروع کرتا ہوں کہ میں پہلے سمجھوں۔ معزز خواتین و حضرات، ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہیں۔ ہم حکومتوں میں غلطیاں نکالتے ہیں، ہم لوگوں پہ رشوت ستانی جو کرتے بھی ہیں لیکن الزام لگاتے ہیں، ہم بہتان لگاتے ہیں دوسروں پہ، ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم کبھی اپنا بھی محاسبہ کیا کریں کہ ہم کیا جس بات پر باس پرس کر رہے ہیں دوسروں سے، کیا خود اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بس میں ایک واقعہ بتا کر آج کی نشست کا پہلا حصہ ختم کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی، یہ بہت مشہور واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کر آئی، یعنی ادھیڑ عمر کی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرماؤ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا یہ بچے کو میں لائی ہوں، یہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، ضرورت سے زیادہ، ہر وقت گڑ کھاتا رہتا ہے۔ آپ اسے منع فرمائیے کہ زیادہ گڑ کھانا، ہر وقت گڑ کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت زیادہ کھاتا ہے جی۔ بڑھیا نے اس نے جواب دیا، خاتون نے، جی بہت کھاتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو 3 دن بعد لے کر آنا۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کے 3 دن بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے 3 دن بعد بلایا تھا، میں حاضر ہو گئی ہوں، اب آپ بچے کو ہدایت کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے، زیادہ گڑ کھانا جو ہے
وہ اچھا نہیں ہوتا، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور جگہ جگہ یہ کھاتے ہوئے گرتا بھی ہے، لگتا بھی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے جراثیم بھی چپکتے ہیں، مکھیاں بھی آتی ہیں کپڑوں پہ جب یہ گر جاتا ہے۔ ہر وقت گڑ نہ کھایا کرو۔ بڑھیا کو غصہ آیا، انہوں نے کہا حضور ایک بات عرض کروں؟ حضور نے کہا ہاں بولو۔ تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ اتنی سی بات تو اسی دن بھی بتا سکتے تھے، مجھے 3 دن انتظار کیوں کرایا؟ تو شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کہ حضور نے کہا خاتون میں خود گڑ شوق سے کھاتا ہوں، گڑ کھانا مجھے پسند ہے، تو میں کیسے منع کر دیتا جس کام کو میں خود کرتا ہوں؟ تو میں نے 3 دن سے گڑ نہیں کھایا، لہذا آج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے خود 3 دن تک گڑ نہیں کھایا، اس لیے ہدایت بچے کو کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اور ہم یہ کردار بیان تو کرتے ہیں، اپنے اپنے کرداروں کا جائزہ لیجئے۔ دیکھا آپ نے تو پھر آپ کیوں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ سیرت طیبہ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں؟ جب آپ پر رسالت فرض نہیں، رسالت نازل نہیں ہوئی تھی تو حجر اسود کا واقعہ آیا تھا، اس وقت حضور پر نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، تو حجر اسود مکہ کی تعمیر میں حجر اسود کو لگانے کا موقع آیا تو اس وقت کفار کے قبضے میں تھا، کفار وہاں عبادت کیا کرتے تھے بتوں کی۔ تو اب یہ آیا کہ یہ حجر اسود کون رکھے گا؟ تو عرب کے اس وہاں کے مکہ کے قبائلی سرداروں کا جرگہ ہوا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی مکہ میں سب سے امین و صادق اگر کسی کی ذات ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انہیں بلاؤ، وہ جس قبیلے کے سردار کو حکم دیں گے ہم سب اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سب کا متفقہ یونینیمس فیصلہ تھا، متفقہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چادر لے کر آئیے، چادر کے اوپر وہ پتھر رکھا گیا اور تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ چادر کا کونا پکڑ لے سب، چادر کو پکڑ لے سب اور اٹھا کے لے کے چلیں کعبے کی طرف جہاں نصب کرنا ہے۔ تو جب اس جگہ پر آ گئے، یعنی اس مقام پر پہنچ گئے جہاں حجر اسود کو لگانا تھا،
تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اٹھا کے اپنے ہاتھ سے وہاں لگا دیا. اس طرح تمام سرداروں کی شرکت بھی ہو گئی اور قبائلی جھگڑے بھی ختم ہو گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبوت سے پہلے بھی نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ امانت میں خیانت کرتے تھے، اس طرح کا کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ساتھیوں. آتے رہیے فکری نشستوں میں، سیکھتے رہیے. انشاءاللہ جو چیز ذہن میں آئے گی آپ کے حوالے کرتا رہوں گا، آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا. جتنا چاہے آپ لے لیں، جسے مناسب نہ سمجھے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. بہت بہت شکریہ. میرے آج کی نشست کے پہلے حصے کا میں اختتام کرتا ہوں. اور آج کے حوالے سے اگر کسی کے، آج کی گفتگو کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، وہ بلا جھجک کرے کہ بھائی آپ نے یہ بات غلط کہی. بہت شکریہ. جی معین میاں. آداب عرض ہے بھائی. تسلیمات. جی تمام سامعین کے دوبارہ یہ بات گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کی نشست کے حوالے سوال کیجیے گا. اگر کوئی غیر متعلقہ سوال ہوگا تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا. جی بھائی، ہم آپ کی اجازت ہے بھائی. بسم اللہ بسم اللہ. جی میں درخواست کروں گا ندیم احسان بھائی سے. ندیم بھائی. ندیم بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی اسی طرح میں درخواست کروں گا. ندیم احسان آپ کا میوٹ ہٹا ہوا ہے، بولیے. جی پیر صاحب السلام علیکم. آداب پیر صاحب. وعلیکم السلام. تسلیمات. جی پیر صاحب، بس بھائی یہی تھا، یہی عرض کرنی تھی کہ بہترین فکری نشست ہے اور آپ ہمیشہ سے بہت آسان الفاظ میں یہ سمجھاتے ہیں بھائی. بس بھائی ایک گزارش تھی اگر آپ کی اجازت ہو. ارشاد حکم کی. بھائی جی پیر صاحب حکم تو آپ کا ہے، ہم تو حکم کے غلام ہیں پیر صاحب. جی پیر صاحب یہ گزارش تھی کہ اب جب مناسب سمجھیں اگلی یا اس سے آگے آنے والے میں بھائی جو ہجرت کا یہ واقعہ ہے نا، اس حوالے سے بھی بھائی اگر ہماری تربیت فرما دیں اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اور اس کی جو حکمت ہے وہ بھی ہے ہماری تربیت کے لیے بتا دیجیے گا جب آپ مناسب سمجھیں بھائی. بڑا اچھا ٹاپک دے دیا ہے ہجرت کا. جی بیر. ڈاکٹر ندیم احسان کل تک کہتے تھے الطاف حسین بھاگ گیا ڈر کے، عدالت کا سامنے نہیں کر رہا. جی کیوں نہیں کرتا؟ جی وہی اینکر پرسن سارے کے سارے بے شک جو مجھ پر الزام لگاتے تھے آج ایگزائل میں بیٹھے ہیں یا کہیں بیٹھے. بے شک بے شک بھائی بے شک. اسی طرح کفار نے جب حضور چلے گئے تو مذاق اڑایا تھا. جی استغفر اللہ نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بے شک
اور خوشیاں منائی تھیں، ڈھول بجائے، دف بجوائے تھے کہ بھگا دیا ہم نے، بھگا دیا. میں اس سے زیادہ گستاخی کہیں نہیں ہو جائے، لہذا جی پیر صاحب، بس یہی آپ سے بھائی ریکویسٹ تھی کہ جب آپ مناسب سمجھیں نہیں، بھائی انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ تربیت فرما دیجیے گا ہماری. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو بھائی، بہت جزاک شکریہ. اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب میں درخواست کروں گا خان مرتضی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. خان مرتضی، خان مرتضی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے بھائی آپ کی؟ اللہ کا کرم، دعائیں چاہیے. بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ جو کچھ بھی یہ آج کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، یہ سب مکافات عمل سے لازمی گزریں گے بھائی. اور نظر آ رہا ہے جیسے ہم بزرگوں سے اپنے سنتے تھے کہ بیٹا جو کرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جی تو جی جی. بھائی ہر چیز ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے، بچے کو نظر آ رہی ہے کہ جو جیسا کر رہا ہے، جو جیسے الزامات ہم پہ لگاتا رہا ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی ہے اور اس کو اب منہ بھی کالا کیا ہے بھائی. اور دنیا نے دیکھا ہے کس طرح سے مکافات عمل اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے وہ کس طرح سے جاری ہوتا ہے اور کس طرح سے سزا ملتی ہے. کہ جو الزام لگایا کرتے تھے آج وہ خود اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو جھیل رہے ہیں نا، تو ان کو پتہ چل رہا ہے. تو بھائی جزاک اللہ، جزاک اللہ. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، جیتے رہو. شکریہ مرتضی. بس بھائی آپ، ہیلو جی. بھائی، آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بہت بھائی آپ کی زبان میں ماشاءاللہ رکھے، جو ثابت تربیتی قدم رکھے، نشست کا، رائے حق میں رکھے، اہدنا الصراط المستقیم. بھائی آپ کی فکری نشستوں کا جو انداز ہوتا ہے ایسا آسان ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی کس طرح سے دماغ میں بٹھا دیا، مطلب نکل ہی نہیں سکتا پھر وہ. بھائی اس طرح سے آپ جو بات کرتے ہیں نا، صحیح بتا رہا ہوں میں بھائی، بہت آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ بچہ بزرگ ارے تو بیٹا، بہت اس میں کچھ ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نہیں بھائی، اللہ کمال تعالیٰ ہے. کا اللہ تعالیٰ کرم ہے، نے خصوصی اللہ تعالیٰ کی اللہ نے مہربانی آپ ہے، کو اس کی اتنا نوازش عطا ہے. کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، اس وجہ سے میں یہ کر پاتا ہوں، ورنہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو میں نہ کر سکتا. یہ بھائی میں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ جو ہے بس اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے دن رات، صحیح کہہ رہا ہوں کہ اتنی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کھلے، ہم آپ کو ویسے سنیں، 90 پہ جا کے کھولیں، بیٹھیں. بھائی بہت دعائیں کر رہے ہیں بھائی، بہت دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے بہت اور دعائیں تحریک کر کے لیے رہے بھائی. ہو، بس چند لوگ بھائی یہاں اور تک کہ دل سے ڈوب کے اپنے عمل سے 3 دن تک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ نہیں کھایا تھا، اس طرح تمام جھوٹ، مرے، فریب، ہر چیز برائی سے بچ کے 3 دن اس طرح اپنے آپ کو دور کر کے اللہ سے دعا مانگے. بہت جلد میری آمد ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی آپ یقین انشاءاللہ کریں گے کہ ہم تہجد میں بھی اٹھ کے ہر نماز میں بھی قرآن شریف میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، اس کے بعد بھی میں لازمی دعا کرتا ہوں. میری بڑی دلی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تحریک کو اور آپ کو بہترین عروج عطا کرے. بہت دلی میری خواہش ہے، میرے گھر والوں کی، ہمارے ساتھیوں کی، میں احمد آباد کے بھائی، بہت ہم لوگ سب، میری جب بھی ملاقات ہوئی ساتھیوں میں یہی کہتا ہوں بھائی دعاؤں میں بھائی کو بس دعائیں چاہیے. بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز پہ سے پابندیاں ہٹائے اور ان لوگوں کو رائے راست پہ اللہ تعالیٰ لائے. ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رائے راست پہ لائے جن کو سچ اور حق نظر ہی نہیں آ رہا بھائی. آمین ثم آمین. بیٹا بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بہت جی بھائی، اللہ خوش بہت رکھے. بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی. شکریہ مرتضی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں درخواست کروں گا ایم ساحل کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. ایم ساحل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی آپ کی طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے. تم کون سے ساحل پہ چلے گئے تھے بھائی؟ بھائی میں نے جو ہے نا 4 یا 5 سال کی عمر میں تھا جب میں نے آپ کے ہاتھ سے بسکٹ کھایا تھا. اچھا 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 اچھا.
جی اللہ خوش رکھے، اور اللہ یہ خوش۔ اس ٹائم کی بات ہے جب آپ نے صفائی کا مہم کا آغاز کیا تھا کلر کا، اس ٹائم پہ میرے والد صاحب نے آپ سے ملوایا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شکریہ ساحل بھائی، آتے رہیے گا جی۔ احمد بھائی آپ سے بہت خوشی ہوئی میرے کو مل کے، میں نے آپ سے اللہ ملنا خوش تھا۔ رکھے، اللہ سلامت رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ، جی اور صراط مستقیم پہ چلائے، آمین۔ آمین جی۔ آمین۔ میں بھائی درخواست آپ کی کروں گا باتیں سن کے بہت اچھے لگے میرے کو۔ جی، شکریہ ساحل بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا اے جی ایچ گیمنگ سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے۔ ہیلو، السلام علیکم جی بات کیجیے خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ بس دعائیں چاہیے، اللہ کا کرم ہے، بھائی آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بس میرا ڈریم ہے کہ آپ کو ایک بار پھر پاکستان میں انشاءاللہ سون از پاسبل کہ آپ کو ایک بار پھر پاکستان میں پولیٹکس میں دیکھیں۔ آمین یا الہی، آمین یا اللہ کی سن لے دعا۔ جو آپ نے کیا نا بھائی، وہ ابھی ہمیں سمجھ آیا۔ 30-40 سال پہلے سب کچھ آپ کو پتا تھا، لیکن لوگ اندھے تھے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ ابھی لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ بھائی تو صحیح کہہ رہا تھا، بھائی نے جو کیا وہ صحیح تھا۔ بے شک، بے شک۔ جی، میں خود پٹھان ہوں بھائی، لیکن میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ پٹھان ہونا کوئی بری بات ہے؟ پٹھان کا بھی زندگی، اس کے حقوق وہی ہیں جو کسی بھی انسان کے ہیں۔ بالکل 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 بھائی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو بھیا، تھینک یو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تندرست رکھے، دعا میں یاد آمین ثم آمین۔ تھینک یو، تھینک یو، رکھنا۔ بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا فیصل کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے فیصل بھائی۔ السلام علیکم الطاف بھائی، وعلیکم السلام، کیا آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ الطاف بھائی، جو میں ایفرٹس کر رہے ہیں، مختلف ای میل بھیج رہے ہیں کنسرن کوارٹرز کو جو ایم کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اور ریسنٹلی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی نے ممبر آف پارلیمنٹ سے ملے اور ان سے اپنے جو گریونسز پیش کیے، انہوں نے کافی اچھی اس پہ تقریر کی۔ تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی جو کوارٹرز ہیں اس میں ہلچل تو مچی ہے، تو آپ یہ سجیسٹ کیے مزید ہم ان کو ای میل کرتے ہیں۔ فیصل میاں دیکھو، بہت اچھا سوال تم نے کر لیا ہے یار، بہت عمدہ، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ شکریہ۔ دیکھو، تمہارے اس سوال کے جواب میں حکم تو نہیں دے سکتا، گزارش کر سکتا ہوں۔ اے میرے سننے والوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو پاکستان کے علاوہ، پاکستان سے باہر، خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپین کنٹریز میں، جہاں بولنے کی آزادی ہے، جہاں انسانی حقوق کا احترام ہے، پلیز 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 اپنے پارلیمنٹیرینز کو، جو آپ کے ہوم منسٹر، فارن منسٹر، ہوم سیکریٹری، فارن سیکریٹری، کچھ بھی ہو، خدا کے لیے آپ 4 لائنیں لکھ کے ضرور بھیجیے۔ یہ میری ایک فرض سے اپیل ہے جو میری آواز سن رہا ہے۔ جیتا ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، آپ جیسا آپ حکم کر رہے ہیں ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک تھینک یو، اللہ، بہت بہت شکریہ بھائی، آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی، اللہ۔ یہ اے جی ایچ گیمنگ کی آئی ڈی کو ہم نے دوبارہ لیا، انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ بھیجی، بات کیجیے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں ابھی مرتضی بھائی نے بات کری ہے، مرتضی بھائی نے تو بڑی دعائیں دی آپ کو، اور میرا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پروردگار۔ اور میں بھی محمود آباد سیکٹر سے ہوں۔ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے جو لائف آپ کو ابھی سن رہی ہے، اور یہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دادا ابو السلام علیکم۔
وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی شہزادی، اللہ تمہیں صحت تندرستی والی لمبی اچھی زندگی عطا فرمائے، اچھے کردار کا حامل بنائے، اعلیٰ تعلیم سے نوازے، مستقبل بہت اچھا کرے، آمین، اساتذہ اور کا آپ کو بھی لمبی زندگی دے۔ آمین، اساتذہ کا احترام کرو، والدین کا احترام کرو، برائیوں سے خراب باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، آمین آمین، ثم آمین۔ اور آپ کی آواز کو بھی بلند رکھے۔ آمین، جیتی رہے بیٹا، جیتی رہے، اللہ تیری بھائی میں نے آواز اپنے کو بھی بلند کرے حق اور سچ کے لیے۔ بھائی میں نے دونوں بچوں کو آپ کے لیکچر اور ان کو اینڈرائڈ موبائل پہ دکھاتے رہتا ہوں اور ان کو سمجھاتے بھی رہتا ہوں ماشاء اسی اللہ، بارے میں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بس اللہ، بھائی یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے بھائی، کس عبادت کا نام لوں؟ اگر آپ بچوں کو صراط مستقیم کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے جو بے شک بھائی بے شک، اور بہت خوشی اس ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ آپ سے ایک بات ہو رہی ہے، اور میری بیٹی کی تو اتنی خوشی ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی سیکٹر یا کوئی بھی گھر پہ کوئی پروگرام ہوتا تھا آتے ہیں تو ان کے بارے میں اسی بس الطاف دادا سے بات کرنی ہے، الطاف دادا سے بات کرنی ہے۔ ماشاء آج اللہ، اللہ کچھ رکھے، اللہ کچھ رکھے، جزاک بھائی اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے پروردگار۔ آمین آمین۔ جی شکریہ ساتھی۔ اب میں درخواست کروں گا وسیلہ چیریٹی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے، وسیلہ چیریٹی۔ السلام علیکم الطاف بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی دیں۔ آمین یا الہی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ میں کوٹدو سے بات کر رہا ہوں۔ کوٹدو، آپ نے میرے ایک بڑے بھائی رانا ابو بکر کو ٹکٹ دیا تھا این 176 اور پی پی 252 کا، جی وہ جی پنجاب کے جی صدر بھی جی رہے، جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدر رہ چکے ہیں پنجاب کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی جی بالکل ٹھیک، ایم کیو ایم کے آپ کے ساتھ، جی جی بالکل بالکل مجھے یاد ہے، وہ آپ کو سلام دے رہے تھے، یہی کہنا تھا بس۔ میرا بھی ان کو سلام دیجئے، دعائیں دیجئے، اور پنجاب میں دوبارہ سے کام شروع ہو چکا ہے، ان سے کہیں کہ وہاں جو کام کر رہے ساتھی ان سے رابطہ رکھیں۔ جی الطاف بھائی، ان سے ایک کہیے منٹ، کہ پنجاب میں ایک کام، منٹ، پنجاب میں ایک تنظیمی تحریکی کام ایم کیو ایم کا شروع ہو چکا ہے، تو وہ ذمہ داروں سے پنجاب کے رابطہ کر لیں، اور اگر رابطہ ان کا نہ ہو تو یہاں معین بھائی کو دیں، یہ رابطہ کمیٹی کو دیں گے، جو پنجاب دیکھ رہے ہیں جو لوگ، وہ وہاں آپ کا رابطہ کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ابو بکر بھائی تک یہ پیغام پہنچا دوں گا۔ پہلے بھی وہ پنجاب کے صدر رہ چکے ہیں، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے۔ یہ بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ میں نے آپ کو فالو کر بہت لیا، مجھے فالو بیک دیجیے تو ہم رابطہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ معین بھائی، شکریہ، شکریہ الطاف بھائی۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ، جی در میں درخواست کروں گا عدنان خان کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے، عدنان خان۔ السلام علیکم، آداب بھائی، وعلیکم السلام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ان اللہ کا کرم۔ بھائی مجھے ایک عرض کرنی ہے اور ایک آپ سے کچھ ہدایت لینی ہے نا۔ بھائی عرض یہ کرنی ہے کہ صراط المستقیم کا آپ نے ذکر کیا، تو بھائی یہ تو جب سے آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا جب سے ہی آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بھائی جن لوگوں نے اس کو فالو کیا وقتی، وہ آج غدار ہو گئے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ بھائی موجودہ جو وفا پرست ہیں ہم جیسے، تو ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا حیات صراط المستقیم پہ رکھے، کیونکہ آپ کا جو نظریہ، آمین ثم آمین،
یا رب العالمین آمین آمین آمین. جنہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف کو توڑا، جنہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر حلف توڑا، وہ بظاہر تو عیش عشرت کر رہے ہیں، دولت کے انبار میں گھسے پڑے ہیں، لیکن کراچی، حیدرآباد، سندھ کی کسی بھی بستی میں اکیلے گھوم کر دکھائیں. ناممکن بھائی. اچھا بھائی، دوسری ہدایت یہ لینی تھی، جس طریقے سے اوورسیز کے ساتھی ہیں، پاکستان کے ساتھی ہیں، وہ مختلف ایمبیسیز میں جہاں تک ان کی اپروچ ہے وہاں تک ای میلز وغیرہ کر رہے ہیں. اچھا بہت سارے ساتھی ایسے ہیں بھائی جن کی ای میلز وغیرہ نہیں ہیں، وہ یوٹیوب چینل سنتے ہیں اور فیس بک چینل سنتے ہیں. تو یہ پاکستانی جو یوٹیوبرز آتے ہیں بھائی، تو ان کی وال پہ جا کے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہی صرف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، جو گزشتہ 40 سال سے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اور اسپیشلی 92 کے بعد جو ہمارے اتنے ہزاروں نہ ساتھی نہ نہ بیٹا، نہ کر تو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا بلا وجہ وہ مخالفت میں بات کریں گے. کیوں چھیڑ رہے ان کو؟ نہیں کر رہے، وہ ان کا کردار جانے. جو ہمارا فرض ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو کیوں چھیڑیں کہ خام خواہ وہ کوئی بھی الٹی پلٹی بات کریں؟ تو پھر اچھی چیز نہیں ہے یہ. بہتر بھائی، بہتر بھائی، بس جزاک بھائی یہی ہے تھی. جزاک اللہ. شکریہ عدنان جی بھائی. اب میں درخواست کروں گا علی عباس کی آئی ڈی سے بات کیجیے. علی عباس. ہاں بھائی، وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ کا بھائی میں تو آج کچھ بھی نہیں سن پایا کیونکہ میرا نیٹ بہت پرابلم کر رہا تھا. آخر کے 10 منٹ کا سن پایا، لیکن مجھے اچھا، تھوڑا سا ایک بات کرنی تھی کہ اگر آپ اس چیز پہ نظر ڈال دیں کسی دن، احساس ذمہ داری کے بغیر وفا بے معنی ہے، تو بڑی مہربانی ہوگی. میں معین سے کہتا ہوں، ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ہجرت پر جی بھائی. یہ احساس ذمہ داری، یہ دوسرا لفظ لکھ لیں. بہتر ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے بھائی، اپنا خیال رکھیے گا. اب میرا تعلق بھی کراچی سے ہے. جزاک اللہ. خوش رہیے، سلامت رکھیں. جی شکریہ. اب میں درخواست کروں گا ولید خان کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. ولید خان. السلام علیکم، آداب عرض پیر صاحب. وعلیکم السلام. میں نے کہا پیر صاحب آپ سے دعا لے لوں، اور آج تو ماشاءاللہ دعائیں بڑھ بھی رہی ہیں آپ کی جانب سے. تو اللہ حفظ و مجھے تو امان آپ میں رکھے، صحت تندرستی دے، اور آخری سانس تک تحریک سے جڑا رکھے، حفظ و امان سلامتی کے ساتھ. آمین. آمین ثم آمین. پیر صاحب بہت بہترین فکری نشست، اور یقیناً آپ کی جو سمجھانے کا انداز ہے، بتانے کا انداز ہے، وہ تو منفرد ہے، اور ہمیں تو خیر سمجھ میں ہی آپ کی آتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت لاجواب ہو گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ آمین پاک آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. شکریہ ولید بھائی. اب میں معروف قریشی بھائی کو درخواست کروں گا، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. معروف قریشی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں ابھی کہیں گیا ہوا تھا ساتھیوں کے ساتھ، ابھی پہنچا ہوں. راستے میں کچھ نہ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے آپ کی نشست میں سن نہیں سکا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نہیں، میں صبح یوٹیوب سے نکال کے سن لوں گا. بہرحال میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے جو ہمارے نوجوان ساتھی آئے ہیں، میں ان کی تربیت کر رہا ہوں. بہت میں اچھا ابھی نیک کام کر رہے ہیں. یہی تو ہے، علم سیکھو اور اسے سکھاؤ. بھائی یہ آپ کی تربیت ہے، آپ ہی نے سکھایا ہے ہمیں. جزاک اللہ. تو
ہم اس کو آگے تک بڑھائیں گے انشاءاللہ. جب تک میری زندگی ہے، آپ کو تو مجھے پتہ ہی ہے مجھے کینسر کا مرض ہے، اور اللہ ابھی مجھے صحت 3 دن کاملہ پہلے. فرمائے اس کو غیب سے آمین آمین آمین. ختم کر دے کینسر کو، آمین ثم آمین۔ بھائی 3 دن پہلے میری کیمو تھراپی دوبارہ شروع ہو گئی ہے بھائی. تو 2 دن سے تو میں بالکل بستر پہ لگ گیا تھا، مگر کل مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی نے مجھے پوچھ کے میری طبیعت پوچھی ہے اور ماشاءاللہ دعائیں دیں، تو آج میں کھڑا ہو گیا بھائی. اور میں آج ماشاء سارا دن باہر تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک بات آپ کو یہ بتانی تھی بھائی، یہ جو رہنما اصول ہیں اور جو ہیں اس کو میں نے پرنٹ کروایا ہے بھائی، میں وہ تمام ساتھیوں میں تقسیم کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس نیک کام کے صدقے یا اللہ غیب سے آپ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ آمین آمین. اور کل بھی میں نے مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے سفر زندگی جو آپ کی اپنی ہے جی وہ جی بھی جی میں نے لے لی ہے بھائی، اور انشاءاللہ کل وہ بھی میں پرنٹنگ کے لیے دے دوں گا. ماشاء اللہ وہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی وہ بھی بھائی انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا بھائی. جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی مارو بھائی، اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ اب بس بھائی سے اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی میرے لیے دعا گو رہیے گا. تمام حاضرین معروف بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لن ینالکم البر والسلام علی ابراہیم، آمین ثم آمین۔ جی شکریہ مارو بھائی، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. السلام علیکم. اب میں درخواست کروں گا وعلیکم السلام. عدیل قریشی بھائی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. آپ کو مائک انمیوٹ ہے، بات کیجیے عدیل قریشی بھائی. واجب الاحترام بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی و اراکین رابطہ کمیٹی اور تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. بھائی آداب عرض. تسلیمات، جیتے رہو بیٹا، صحت بھائی تندرستی۔ میرپو خاص زون سے عدیل قریشی بات کر رہا ہوں. جی 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 بولے بولے۔ بھائی اللہ پاک ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. ہم تمام ساتھیوں کو اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا سچا اور وفا پرست اور وفادار ثابت قدم رکھے، یہی دعا ہے. آمین۔ اور دوسری بات بھائی، آپ ایک برانڈ ہے بہت بڑے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی. میری پیدائش 1990 کی ہے، مگر آپ نے جن کو بنایا تھا آج ان کی بس میں لفظ ادا نہیں کر سکتا کہ وہ حال ہو چکا ہے ان کا کہ سنگل بندہ گھوم رہا ہے جس کے ساتھ گورنر سے زیادہ پروٹوکول ہوتا تھا. آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. جی 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 بھائی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، بلی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس کے، تو یقین کریں افسوس بھی ہو رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی، کیونکہ واقعی میں الطاف حسین ایک برانڈ ہے. جو بولتے ہیں حقیقت بات ہے کہ الطاف بھائی نے سب کو بنایا، بھلے وہ غداری کر گئے، ساری چیزیں کر گئے، مگر وہ خود پشیمان گھوم رہے ہیں اب. کیونکہ بھائی جن کے ساتھ پروٹوکول ہوتا تھا آج ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سلام دعا نہیں کرنے کے لیے تیار. اور دوسری بات بھائی، وفا پرست ساتھیوں کو تو ایسے حقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ لوگ غدار، ان کے بس میں نہیں آتا، یہ بس اٹھوا دیں، ان کے بس میں نہیں آتا. بس جی اللہ پہ چھوڑو، اللہ بہتر فیصلہ بھائی اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ پاک آپ کو ایسے ہی سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. آمین یا الہی آمین۔ آج بھی لگی ہے منزلوں پہ نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم و سفر آج بھی، دل شگستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت سے ہے سینہ سفر آج بھی. بے نعرہ شک الطاف، بے جیے شک۔ الطاف، جیے الطاف، جیے الطاف، صدا جیے. صدا جی، شکریہ عدیل بھائی. اب میں درخواست کروں گا انجینئر جمیل بھائی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. کیوں معین بھائی، السلام علیکم پیر صاحب، اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے آپ کو. آمین ثم آمین۔ الطاف بھائی، جس طریقے سے اسٹارٹنگ سے آپ نے عالم اسلام و دین کی خدمت کی اور فکری نشستوں میں ساتھیوں کو دین کے راستے پہ بتایا تحریک کے ساتھ ساتھ، یہ بڑا ایک منفرد اور بڑی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بڑی ہمت اور طاقت دے. جس طرح آپ نے ساتھیوں کو برائی سے بھی بچا کے رکھا اور دین پہ بھی رکھا اور نظریات پہ بھی رکھا، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی لیڈر اس طرح کا پاکستان میں یا دنیا میں میرے کو تو نظر نہیں آتا جو
अपने मज़हब के ऊपर भी साथियों को वक्तन फ़वक्तन बताता रहे और ख़ुद भी इसका अमल करके दुनिया को दिखाए कि वो सच्चा, ईमानदार और नेक है, किसी करप्शन में नहीं, किसी चीज़ में नहीं है। ये साथियों की तरबियत भी जो है ना, ये बड़े ज़िम्रे में आती है। नेक और सच बात करना और उस पे अमल करवाना बड़ी, यानी कि स्टार्टिंग की 84, 85, 86 की तरबियती नशिस्तें, फ़िक्री नशिस्तें याद आती हैं, जब आप आके साथियों के साथ अलफ़ याफ्ता कारकुनान के साथ बात करते थे। और आज तक अल्लाह ताला आपको जिस तरीके से रखा, नीट एंड क्लीन, जैसे भी हालात थे, ये आर्मी एजेंसीज के लोगों से आपने मुकाबला किया, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। और वो साथी भी आपके साथ माशाल्लाह आज तक कायम है। ये तो सिर्फ एक वक्त की बात होती है कि इस तरह से बज़ाहिर नज़र आता है कि जो ना कुछ सिस्टम में नहीं है, वो रहे हैं, कराची में हमारा कुछ सिलसिला नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पता है कि लोग जिस तरह से आपके साथ हैं और कारकुनान साथ हैं, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि बस आपकी काल पे जो है ना, ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है ना, ये कुछ नज़र नहीं आने वाला है। ये सब ये दिखावा है सब। ये जो नज़र आता है ना, इन लोग को जैसे ये समझते हैं कि इनको जी जी जी, बेशक बेशक। किसी वजह से उनकी लाइन ड्रॉप हो गई भाई, ये हम उनको दोबारा लेते हैं। इसी दौरान मैं सैयद आसिफ अली भाई से दरख्वास्त करूंगा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। सैयद आसिफ बस भाई। बेटा, एक दो साथियों को और ले लो, उसके बाद फिर। जी भाई, बेहतर है भाई आदाब अर्ज। तस्लीमा जी भाई, आपने जो आज फिक्री नशिस्त करी है और उसमें सिराते मुस्तकीम का जो मतलब तर्जुमा करके बताया, बिल्कुल भाई इसी तरह है। जो सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ा वो हक की राह पे चल पड़ा, और जो इस रास्ते से भटक गया वो अपनी गुमनाम ज़िंदगी में खो गया भाई, बिल्कुल इसी बेशक तरीके से। बेशक भाई बेशक। बस आज बहुत दिन बाद मैं दुआएं लेने आया हूँ भाई, तो मेरे लिए थोड़ी अल्लाह दुआएं सेहत दीजिएगा। तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे, पाक परवरदिगार आलम। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए भाई। शुक्रिया आसिफ भाई। अब मैं दरख्वास्त करूंगा इलियास सुल्तान की आईडी से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। इलियास सुल्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई शायद आप मुझे पहचान गए होंगे, मैं मक्का में 39 साल रहा हूँ, मक्का से आया हूँ और मुहिबान पाकिस्तान में काम करता रहा हूँ। अभी मैं शाह फैसल कराची में हूँ और अपने मारूफ कुरैशी भाई के साथ चल रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वफा परस्त था, वफा माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शायद मेरा ख्याल आप मुझे पहचान गए। मैं जब पहला उम्रा जब आपने अदा किया था, मैं आपके साथ था भाई, माशाअल्लाह 91 अक्टूबर में जब आप आए थे। जी 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 जी, भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपकी आवाज सुनने को दिल कर रहा था, आपसे बात करने को दिल कर रहा था, दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शाबान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। खैर अल्लाह ताला मुबारक, आपको रमजान के रोजे मुबारक नसीब हो। फरमाए। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ इस राय आमीन की आमीन जद्दोजहद जनाब। में बस सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस आपकी दुआओं की दरखास्त है कि हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए परवरदिगार। बस आप आमीन या दुआएं करें, आप अल्लाह, हमारे आमीन। बुजुर्ग बड़े, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे भाई। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको अमान में रखे। जी शुक्रिया इलियास भाई। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मोहम्मद अली जवाद से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कैसा है बेटा? भाई, ठीक हैं आप? ठीक खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई? यही चीज़ आपको सबसे मुनफरिद करती है कि एक दुनिया का वाहिद लीडर है कि जो अपने कारकुन की सिर्फ सियासी नहीं, दीनी फ़िक़ही लिहाज से, माशरे के लिहाज से, फ़लसफ़ियाना लिहाज से सही तौर पे उनकी तरबियत करते हैं। और इसी वजह से एमक्यूएम की अल्ताफ़ हुसैन भाई के जो कारकुन हैं, आज भी अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ जुड़े हुए हैं। इसी नज़रिया माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है, उसकी इनायत है। जहाँ
کچھ لوگوں نے غداری کر دی، وہاں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور لوگ لے آیا. بھائی جنہوں نے غداری کی ان کی شکلوں سے بھی پھٹکار اور نحوست بھٹک رہی ہے، اور وہ اندر سے ہی کھائے جا رہے ہیں، اور ان کو اندر سے ایک انجانا سا خوف ہے، اور یہ چیزیں ان کی چہرے سے عیاں ہو رہی ہیں. اور دوسرا بھائی، شیخو پورا کے حوالے سے ہمیں جلد دوبارہ ڈیٹ دیجیے گا، ہم نے وہ کرنا ہے ہر حال میں. جی انشاءاللہ بس دینے والے ہیں انشاءاللہ، ذرا سا انتظار کر لیجئے انشاءاللہ، بس کچھ بہتر ہونے والا ہے انشاءاللہ. بھائی اپنا بہت انشاءاللہ. خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ صحت دے. تمام ساتھیوں کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. شکریہ جواد بھائی. بھائی آپ کی اجازت سے اب آخری کا یہ مرحلہ ہے بھائی، اس میں جی بس ہاں لے لیں، جلدی سے جی لے لیں جی تاکہ ساتھیوں سے درخواست ہے ڈبل ٹیپنگ کیجیے، اور جو ساتھی گفٹنگ کرنا چاہتے ہیں گفٹنگ کیجیے دل کھول کے. شکریہ ابن علی بھائی. ڈاکٹر عمران کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. ابن علی، ڈاکٹر عمران بھائی گفٹنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ. ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. اور جم گن آ گئی ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے. عبد الرحمان بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ابن علی بھائی کی طرف سے فلاور سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. ابن علی بھائی، عبد الرحمان بھائی گفٹنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ. عبد الرحمان، یوسف سعید بھائی کی طرف سے شائنی ایئر بلون. شکریہ یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ. اور یہ ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے منی گن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نسیم بھائی برائٹن، محسن سعید بھائی کی طرف سے، عبد الرحمان بھائی کی طرف سے، عمران ماہی کی طرف سے، ابن علی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبردست ساتھیوں، ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. ایکسپلورنگ کیئرنگ کی طرف سے پرفیومز، ایکسپلورنگ کی طرف سے فلاورز، محسن سونی بازی کی طرف سے پرفیوم، ایکسپلورنگ. نسیم بھائی برائٹن، کیئرنگ کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ابن علی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے، ڈاکٹر عمران ملی بھائی کی طرف سے. اور یہ فیملی ہارٹ آیا ہے ایکسپلورنگ کی طرف سے. شکریہ ایکسپلورنگ. سونی بھائی کی طرف سے فلاورز، کیئرنگ کی طرف سے پرفیومز آ رہے ہیں. نسیم بھائی برائٹن، سید فرحان علی بھائی کی طرف سے، ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. سید فرحان رضا، ابن علی ماشاءاللہ ساتھیوں. نسیم بھائی برائٹن، عبد الرحمان بھائی، سید فرحان رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. عبد الرحمان بھائی اور ابن علی کی طرف سے فلاورز کی گفٹنگ جاری ہے. انور عزیز بھائی کینیڈا کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. کیئرنگ کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. سید فرحان رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. زبردست ساتھیوں، ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے فلاورز کی گفٹنگ جاری ہے. ابن علی بھائی کی طرف سے جاری ہے ایکسپلورنگ. انور عزیز بھائی کینیڈا، سید فرحان رضا کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. انجینئر جمیل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے ماشاءاللہ. اور یہ شاہرہ کی طرف سے ماشاءاللہ گفٹنگ آئی ہے. ہینڈ ہارٹ آیا شاہرہ کی طرف سے ماشاءاللہ. سید فرحان رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ایکسپلورنگ. ابن علی بھائی کی طرف سے، ابن علی بھائی، سید فرحان رضا اسکاٹ لینڈ کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. نسیم بھائی برائٹن، محسن سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. زبردست ساتھیوں. سونی بھائی کی طرف سے فنگر ہارٹ، ابن علی بھائی کی طرف سے فلاورز، سید فرحان رضا بھائی کی طرف سے فلیم ہارٹس ماشاءاللہ. سونی بھائی کی طرف سے ایکسپریسو فلیم ہارٹ. نسیم بھائی کی طرف سے اسکاٹ لینڈ کی طرف سے فلاورز، کیئرنگ کی طرف سے فلیم ہارٹس ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے. اسکاٹ لینڈ کے ساتھی کا نمبر لو، ان سے کہو کہ بھائی وہاں پر ساتھیوں کو جمع کریں اور یونٹ کھولیں وہاں پر. جی بھائی، یہ اسکاٹ لینڈ بھائی ہم نے فالو کیا ہوا، ان کو رابطہ بھی کرتے ہیں بھائی. عبد الرحمان بھائی، ابن علی بھائی، ڈاکٹر عمران، انور عزیز بھائی کینیڈا گفٹنگ کرتے ہوئے فلاورز کی. سید فرحان رضا گفٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. زبردست ساتھیوں. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آئی. ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ابن علی بھائی، عبد الرحمان بھائی ماشاءاللہ. سید فرحان رضا بھائی، ابن علی بھائی مسلسل گفٹنگ کرتے. اور یہ فیملی ہارٹ آیا ہے ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اسکاٹ لینڈ کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. زبردست ساتھیوں. سید اور یہ اقبال بہادر بھائی تالا چابی کے ساتھ ماشاءاللہ. شکریہ اقبال بھائی. انور عزیز بھائی، ابن علی بھائی، ڈاکٹر عمران، محسن سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. سید فرحان رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. محسن سعید بھائی، شاہد رضا بھائی کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں. ابن علی بھائی ایکسپلورنگ. اور یہ نائٹ اسٹار ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ساتھیوں. ایکسپلورنگ ابن علی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. انور عزیز بھائی کینیڈا، اقبال بہادر بھائی کی طرف سے لو بوم ماشاءاللہ. زبردست اقبال بھائی. انور عزیز بھائی، ابن علی بھائی، انور عزیز بھائی، شاہد رضا بھائی ماشاءاللہ ساتھیوں. ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. انور عزیز بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. سید فرحان رضا کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ڈاکٹر عمران بھائی، انور عزیز بھائی کینیڈا سے، شاہد رضا بھائی ماشاءاللہ ساتھیوں. محسن سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی، ابن علی بھائی، شاہد رضا بھائی، ڈاکٹر عمران ماشاءاللہ ساتھیوں گفٹنگ کرتے ہوئے. زبردست ساتھیوں. ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. سید فرحان رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ابن علی، شکریہ ابن علی بھائی. سید فرحان رضا، ابن علی، انور عزیز بھائی. اور یہ چار ٹاپر آگے اقبال بہادر بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. نسیم بھائی برائٹن، ڈاکٹر عمران، فار ایور روز یوسف سعید بھائی کی طرف سے. شکریہ یوسف بھائی. ایکسپلورنگ ابن علی بھائی ماشاءاللہ.
فلیم ہارٹس کے ساتھ ایکسپلورنگ ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے پرفیومز آ رہے ہیں ماشاءاللہ ساتھیوں. ایکسپلورنگ ڈاکٹر عمران بھائی کی طرف سے پرفیومز ماشاءاللہ. ابن علی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی کی طرف سے فلاورز کی گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر عمران ابن علی بھائی سید فرحان رضا بھائی کی طرف سے. اور یہ کورل آیا ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے, شکریہ یوسف بھائی. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. محسن سعید بھائی, شاہد رضا بھائی, ڈاکٹر عمران, انور عزیز بھائی, مصطفیٰ بھائی کی طرف سے اسکاٹ لینڈ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی. شہری کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ فلاورز کی. شاہد رضا بھائی, سونی بازی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. شہری بھائی قبضہ گروپ ماشاءاللہ میدان میں ہے اس وقت. سونی بازی کی طرف سے ملٹیپل گفٹنگ جا رہی ہے. شاہد رضا بھائی کی طرف سے فلاورز جا رہی ہیں. یوسف سعید بھائی کی طرف سے پرفیومز. ایسپریسو آیا ہے سونی بھائی کی طرف سے. اور یہ فالنگ فار اقبال بہادر بھائی کی طرف سے آئے. ابھی دیکھتے ہیں اس میں کس کی کیا ہیڈنگ تھی. سونی بازی کی طرف سے گفٹنگ جا رہی ہے. ایکسپلورنگ یوسف سعید بھائی, شہری بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. شہری بھائی قبضہ گروپ. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جا رہی ہے. اور یہ ڈانسنگ ہارٹ یوسف سعید بھائی کی طرف سے, شکریہ یوسف بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایکسپلورنگ شہری اقبال بہادر بھائی کی طرف سے فالنگ فار یو ماشاءاللہ. سہیل خان زادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. شہری بھائی قبضہ جمائے ہوئے ماشاءاللہ. دھونی بازی, ڈاکٹر عمران, مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے. اور یہ لو بام آیا ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ زبردست. مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. شہری ایکسپلورنگ سہیل خان زادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ فلاورز کی. شہری بھائی قبضہ جمائے ہوئے. مطلوب زیدی بھائی, سہیل خان زادہ بھائی, یوسف سعید بھائی, سونی بازی ماشاءاللہ. تمام ساتھیوں کی طرف سے مسلسل گفٹنگ آ رہی ہے زبردست ساتھیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سہیل خان زادہ بھائی, شہری بھائی قبضہ جمائے ہوئے. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے کورگی ماشاءاللہ. شکریہ اقبال بھائی زبردست ساتھیوں ماشاءاللہ. اور یہ مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے کانفیٹی, شکریہ مطلوب بھائی. شہری بھائی, عبد الرحمان بھائی, MQM آئرلینڈ کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں ماشاءاللہ ساتھیوں. ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. شہری بھائی مسلسل قبضہ جمائے ہوئے 1000 کی اننگ کے لیے آئے ہیں. فار ایور روز یوسف سعید بھائی, شکریہ یوسف بھائی. شہری عبد الرحمان بھائی, MQM آئرلینڈ زبردست ساتھیوں. مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے فلاورز کی گفٹنگ آ رہی ہے. MQM آئرلینڈ کی طرف سے فلاورز کی گفٹنگ آ رہی ہے. شہری بھائی قبضہ جمائے ہوئے ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی, شہری, مطلوب زیدی بھائی, MQM آئرلینڈ. ابن علی بھائی کی طرف سے مسلسل گفٹنگ آ رہی فلاورز کی. MQM آئرلینڈ. اور یہ ٹرپ ٹرین یوسف سعید بھائی, شکریہ یوسف بھائی زبردست. ابن علی بھائی, شہری بھائی زبردست بھائی ساتھیوں. یہ کیا چیز تھی؟ بھائی یہ ٹرپس پہ جاتے ہیں نا, اس کی پوری پکچر تھی ٹرین ٹرپ کی. یہ اچھا یوسف اچھا جی اچھا بھائی. اچھا 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 اچھا. عبد الرحمان بھائی, ڈاکٹر عمران, شہری ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی ٹرپ ٹرین آیا تھا بھائی. نسیم بھائی برائٹن, شہری قبضہ جمع ہوئے 1000 کی اننگ کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست. عبد الرحمان بھائی, ابن علی بھائی, نسیم بھائی برائٹن زبردست. نسیم بھائی برائٹن, ابن علی بھائی, شہری بھائی گفٹنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ. نسیم بھائی برائٹن کی طرف سے ملٹیپل گفٹنگ آ رہی ڈاکٹر عمران. اور یہ مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے فیملی ہارٹ, شکریہ مطلوب بھائی. شہری, ابن علی بھائی, انور عزیز بھائی کینیڈا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھیوں. انور عزیز بھائی, شہری بھائی, مطلوب زیدی بھائی, شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. شہری بھائی کی طرف سے, ابن علی بھائی کی طرف سے, انور عزیز بھائی کی طرف سے. MQM آئرلینڈ, انور عزیز بھائی ماشاءاللہ. شہری, شاہد رضا بھائی, ابن علی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ زبردست ساتھیوں. ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. MQM آئرلینڈ کی طرف سے ملٹیپل گفٹنگ آ رہی ہے. شہری کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. شہری بھائی کی طرف سے, ابن علی بھائی, MQM آئرلینڈ زبردست ساتھیوں ماشاءاللہ ساتھیوں. ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. سید بلوچ شاہ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. سید اور یہ نائٹ اسٹار اقبال بہادر بھائی, شکریہ اقبال بھائی. ابن علی بھائی, شہری, MQM آئرلینڈ زبردست ساتھیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو شہری بھائی قبضہ جمائے ہوئے 1000 کی اننگ کھیلتے ہوئے ماشاءاللہ زبردست ساتھیوں. MQM آئرلینڈ, ابن علی بھائی, MQM آئرلینڈ ماشاءاللہ ساتھیوں زبردست. مطلوب زیدی بھائی, سید بلوچ شاہ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے فلاورز کی ماشاءاللہ. شہری بھائی, ابن علی بھائی, MQM آئرلینڈ ماشاءاللہ ساتھیوں زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے فلاورز کی گفٹنگ جا رہی ہے. MQM آئرلینڈ لو 2025 کی گفٹنگ آ رہی ہے ان کی طرف سے. MQM آئرلینڈ, شہری, ابن علی بھائی, MQM آئرلینڈ, سہیل خان زادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ زبردست ساتھیوں ماشاءاللہ. ساتھی سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. سید بلوچ شاہ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. مطلوب زیدی بھائی, ابن علی بھائی, اور یہ اقبال بہادر بھائی کی طرف سے آئی ہے. کافی می کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے. ابھی اس کو پڑھتے ہیں کیا آیا اس کے اندر. شہری, سہیل خان زادہ بھائی ملٹیپل گفٹنگ کرتے ہوئے مختلف. اور یہ اقبال بہادر بھائی کی طرف سے کافی میجک آیا تھا اقبال بہادر بھائی کی طرف سے. سید بلوچ شاہ کی طرف سے گفٹنگ جا رہی ہے. سہیل خان زادہ بھائی, شہری بھائی, ابن علی بھائی. سید بلوچ شاہ کی طرف سے گفٹنگ جا رہی ہے. شہری, ابن علی بھائی, MQM آئرلینڈ. یہ عثمان بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. عثمان, یوسف سعید بھائی, شہری. اور یہ فیملی ہارٹ یوسف سعید بھائی کی طرف سے MQM آئرلینڈ. عثمان کی ID سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. MQM آئرلینڈ, ابن علی بھائی, شہری,
माशाल्लाह साथियों, जबरदस्त। सैयद फरहान रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, एमके आयरलैंड की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, शहरी भाई इनिंग खेलते हुए अपनी 1000 की, शाहिद रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, एमके आयरलैंड, और ये मनी गन आ गई है यूसुफ सईद भाई की तरफ से, माशाल्लाह यूसुफ भाई जबरदस्त। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से लव यू, शुक्रिया इकबाल भाई। शाहिद रजा भाई की तरफ से, शहरी भाई की तरफ से, उस्मान भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, यूसुफ सईद भाई, इमरान भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से लव यू, शाहिद रजा भाई, शहरी, एमके आयरलैंड, माशाल्लाह साथियों। शहरी भाई कब्जा जमाए हुए, सैयद बलोच शाह की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, एमके आयरलैंड, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, फ्लावर की गिफ्टिंग के साथ, फ्लेम हार्ट की गिफ्टिंग के साथ, डॉक्टर इमरान की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से बटरफ्लाई, माशाल्लाह इकबाल भाई जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए, एमके आयरलैंड, शहरी, डॉक्टर इमरान, एमके आयरलैंड, माशाल्लाह साथियों जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर इमरान, शहरी, मोहसिन सईद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, एमके आयरलैंड, कैरिंग की तरफ से अगेन फ्लेम हार्ट्स, एमके आयरलैंड, डॉक्टर इमरान, एमके आयरलैंड, शहरी भाई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जिन्होंने आज का पूरा लेक्चर फिक्री नशिस्त सुनी, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने दोस्त अहबाब को अपना नंबर दे दें। जैसे ही जो मेरी ब्रॉड पर आते हैं तो वो आपको इत्तला कर दें, ताकि आप जो इब्तिदा से बातें होती हैं फिर ज़्यादा मज़ा आता है सवालात करने का भी, और मौजू भी समझ में आता है। लिहाजा शुरू से कोशिश किया करें कि ज्वाइन कर लें, और तमाम साथी मॉडरेटर समेत तमाम साथी जिन्होंने गिफ्टिंग भी की, शरीक भी रहे, गौर से सुना समझा, उन सबको अल्लाह इसका अजर अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर हाजिर खिदमत होऊंगा नए उन्वान के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत चाहता हूं, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। जी भाई गुड नाइट भाई, अल्लाह हाफिज।